السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے ٹیچر بنا کر اس پیارے دیش ہندوستان بھر میں گھومنے کا موقع دیا، طلباء کو پڑھانے کا موقع دیا، اور بہت سے اداروں کے ذمہ داران، NGOs کے ذمہ داران، سوشل ایکٹیوسٹ اور بہت سے فلانتھروپسٹ حضرات سے ملنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع مجھے دیا ہے۔ اور میں نے یہ جرنی 2007 میں گورنمنٹ جاب چھوڑ کر کے ٹیچنگ پروفیشن میں نے اپنایا، تو شروع میں بڑی چیلنجز آئیں، دقتیں آئی ہیں۔ وہ اسکول کے دروازے میرے لیے بند ہوا کرتے تھے کیونکہ میں سرٹیفائیڈ ٹیچر نہیں تھا، میں پیشنیٹ ٹیچر تھا۔ دنیا میں دو طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں، ایک سرٹیفائیڈ ہوتا ہے جو پوری تعلیم حاصل کرتا ہے، جو ایجوکیشن لینا ہوتا ہے وہ سب حاصل کر لیتا ہے، لیکن جب کلاس روم میں جاتا ہے پڑھانے کے لیے، اس میں وہ جذبہ، وہ جوش، وہ جنون، وہ پاگل پن، وہ دیوانگی وہ ٹیچرز میں نظر نہیں آتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سرٹیفائیڈ تو مانتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں سرٹیفائیڈ، علم بڑا زبردست ہوتا ہے، لیکن ٹیچر وہ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس میں علم ہوتا ہے۔ ٹیچر وہ ہوتا ہے جو علم کو بانٹتا ہے، دوسروں کے دل میں اتارتا ہے اس علم کو، وہ ٹیچر ہے۔ ورنہ شیاطین کے پاس بھی علم تھا لیکن دیکھیں قابل قبول نہیں، ابلیس کے پاس علم تھا لیکن قابل قبول نہیں تھا۔ وہ بندہ کامیاب ہے جو اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائے، کنوے کریں اس میسج کو۔ ورنہ بہت سے ایسے ٹیچرز ہیں جن کے پاس غضب کا علم ہے لیکن وہ بنا سپریڈ کیے ویسے ہی دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ ایک موٹیویشنل اسپیکر نے کیا خوب کہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ دولت کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا فلاں جگہ، فلاں بینک میں ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں NGOs میں ہے۔ تو بعد میں اس نے کہا کہ نہیں، دولت نہ NGOs میں ہے، نہ بینکس میں ہے، نہ بزنس مین کے اکاؤنٹس میں ہے، سب سے زیادہ دولت قبرستانوں میں ہے۔ جو لوگ علم لے کر سینے میں دفن کر کے مر گئے ہیں، دوسروں تک نہیں پہنچائے ہیں، وہاں سب سے زیادہ دولت پڑی ہے، لیکن اب کچھ نہیں کر سکتے اس دولت کا، بس گزر گئے وہ لوگ لے کر۔ تو جتنی دولت یعنی جتنا علم ایک ٹیچر کے پاس میں ہوتا ہے وہ 100% دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہونی چاہیے ٹیچرز میں۔ میں کوشش کرتا ہوں وہ چیز دوسروں تک پہنچائیں جو میرے پاس ہے، کر نہیں پا رہا ہوں مکمل، اللہ معاف کرے مجھے، لیکن کوشش تو بھرپور میں کرتے رہتا ہوں۔ آج یہاں جو اسمبل ہوئے ہیں، بہت سے طلباء بھی سامنے بیٹھے ہیں۔ مقصد طلباء کو بلانا، طلباء کو بٹھانے کا نہیں تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دن غلط چنا ہے یا وقت غلط چنا ہے، یا پھر ہم نے صحیح انداز سے لوگوں تک میسج ہم نے نہیں پہنچایا۔ میں چاہ رہا تھا کہ 100-200، کیونکہ بہت بڑا شہر ہے اورنگ آباد، ان میں جو ذمہ داران ہیں، اللہ نے جنہیں علم سے نوازا، جنہیں دولت سے نوازا، کوئی اچھا سوشل ایکٹیوسٹ ہے، کوئی اچھا فلانتھروپسٹ ہے، کوئی اچھا ڈاکٹر ہیں، بہت سے گروپ میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو آئیں میں ویلکم کرتا ہوں انہیں، اور جو جمع ہونے کا مقصد ہے اس پر بھی میں روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن اس سے قبل جو منور زماں انگلش ٹیچر کے نام سے جانا جاتا تھا، اس منور زماں کو ٹرینر اور موٹیویشنل اسپیکر کسی نے بنایا ہے تو وہ میرے استاذ محترم ڈاکٹر رفیق صاحب ہے۔ ڈاکٹر ہیں، میڈیکل ڈاکٹر، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو آپ نے کام کیا تھا، ایران عراق کی جنگ تھی اس میں بھی آپ کے بڑے خدمات تھے۔ پھر سعودی گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے بجٹ کو بہت لو بجٹ میں پولی کلینک سعودی عربیہ میں انہوں نے بنائے۔ حیدرآباد میں شادان گروپ آف میڈیکل کالجز، 4 میڈیکل کالجز ڈاکٹر وزارت رسول خان صاحب نے قائم کیے تھے۔ ان کالجز کے وہ ون آف دا چیف ایڈوائزرز بھی تھے۔ میں نے ویسی شخصیت بہت کم دیکھی دنیا میں، ان سے بڑا کام کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا، لیکن اپنے اداروں کے لیے کرتے ہوئے دیکھا۔ میرے استاد کا کوئی ادارہ نہیں، کوئی NGO نہیں، لیکن
جہاں جہاں جاتے ایسا کام کرتے اور انہیں دیکھتے آپ تو ایسا لگتا کہ یہ این جی او ڈاکٹر رفیق صاحب کا ہے، جبکہ وہ ممبر بھی نہیں ہوتے، اس کے ٹرسٹی بھی نہیں ہوتے ہیں۔ حیدرآباد میں ایک بیت المال ہے، بیت المال کے تعلق سے اگر ڈاکٹر رفیق صاحب پوڈیم میں کھڑے ہو کر سپیچ دیتے، سننے والے کو ایسا لگتا کہ یہ اس این جی او کے بانی ہے، فاؤنڈر ہے، اتنا اپنا لیتے ہیں۔ اور جب وہ ان کا اصل جو مشن ہے لائف کا، جو این جی اوز چل نہیں رہے ہوتے ہیں، ویسے این جی اوز کو اپلفٹ کرتے ہیں، رننگ پوزیشن میں لا کر چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے این جی او کو جا کر ہیلپ کرنے لگتے ہیں۔ ورنہ اکثر کوئی چیز ہم بنا لیتے ہیں تو وہاں جا کر کرسی کی جگہ دیکھتے ہیں کہ مجھے وہاں کرسی مل جائے، مجھے وہاں پوزیشن مل جائے، مجھے وہاں آنر مل جائے۔ میرے استاد نے ایسا کام نہیں کیا۔ کوئی این جی او ہے، اس کو اٹھایا، انہوں نے اٹھا کر ماں السلامہ وہاں سے چلے گئے، پھر دوسرے این جی او کو اپلفٹ کرنا، دوسرے اداروں کو اپلفٹ کرنا۔ پوری زندگی گویا آپ نے ایسے ہی گزاری۔ ایک این جی او کے لیے کام کر رہے تھے، میں نے کہا استاد محترم سے، سر جی یہ این جی او بہت بدنام چل رہا ہے ان دنوں، آپ سے بہت ادباً گزارش کرتا ہوں میں کہ آپ وہاں نہ جائیں، بہت بدنام ہے پیسوں کے معاملے میں، بہت سے فراڈز ہو رہے ہیں۔ تو وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ استاد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، استاد کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ میں نے آؤٹ آف ریسپیکٹ ان سے کہا کہ آپ اس میں جاؤ گے تو آپ بھی بدنام ہو جاؤ گے، آپ پلیز نہ جائیں وہاں پر۔ تو پھر ڈاکٹر رفیق صاحب نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا، پھر کہا اگر کوئی ایک این جی او، آپ ریلیٹ کریں اسے، اورنگ آباد کا کوئی ایک این جی او ہے، 1% اچھا کام کر رہا ہے اور 99% فراڈ چل رہا ہے اس این جی او میں، 99% فراڈ چل رہا ہے اور 1% اچھا کام چل رہا ہے، وہ 1% جو اچھا کام چل رہا ہے اس سے عوام کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کے پاس وہ رپورٹ آ گئی ہے کہ 99% فراڈ چل رہا ہے، 1% لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایمان سے خود سے آپ سوچیں اور بتائیں کہ آپ کو رپورٹ دینا ہے، آپ کو سٹیٹمنٹ دینا ہے، کچھ بولنا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میجورٹی جو طبقہ ہے اس کے بارے میں کرٹیسائز ہی کرے گا، دوستوں میں، محفلوں میں، سوشل میڈیا پر، کہ یہ فلانا یہ ادارہ ہے، آپ نے سنا اس تعلق سے وہاں ایسا کام ہو رہا ہے، وہاں ایسا غلط کام ہو رہا ہے۔ 99% لوگ دنیا کے کسی بھی خطے کے بارے میں بات کروں یہی بولیں گے، لوگ اس کے بارے میں برائی کریں گے کیونکہ وہاں برائی ہو رہی ہے۔ لیکن میرے استاد کی وہ سوچ نہیں تھی، انہوں نے کہا اگر 1% اچھا کام ہو رہا ہے اور اس سے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا یا ڈیزرونگ انڈیویجولز کا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ ڈاکٹر رفیق اس این جی او میں اتنی محنت کرے گا کہ کم از کم 2% اچھا ہو جائے میری ایفرٹ سے۔ اس 1% کو میں کرٹیسائز کر کے زیرو نہیں کروں گا۔ میں میرے کمیونٹی کو زیرو بنانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میرے کمیونٹی کو ہیرو بنانے کے لیے پیدا ہوا میں۔ اگر میں 100% نہیں کر سکتا تو اس 1% کو ہم نے کم از کم 2% اچھا کرنا ہے، ہماری کنٹریبیوشن سے، ہماری موٹیویشن سے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں، تنقید کرنے لگتے ہیں، ٹانگ پکڑ کر کھینچنے لگتے ہیں، برائی کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، محفلوں میں۔ ایسا اگر ہم کرنے لگیں گے، میری اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں، نہ اورنگ آباد، نہ حیدرآباد، نہ دنیا کا کوئی کمیونٹی لے لیں آپ، وہ ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ ہر جگہ آپ کو فلاز ملیں گے، ہر جگہ آپ کو برے لوگ ملیں گے۔ وہاں آپ نے معاف کرنے والا دل رکھنا چاہیے۔ جو انسان معاف کرنا جانتا ہے وہ ترقی کر سکتا ہے، وہ اتہاس رچ سکتا ہے۔ جو انسان کے دل میں نرمی نہیں ہے، معاف کرنے والا دل نہیں ہے، تو پھر وہ تکبر ہے اس میں، اور جس کے دل میں تکبر ہے وہ اللہ کے قریب کبھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ونڈرز نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے ہم نے تنقید کرنا چھوڑ دینا چاہیے، کرٹیسائز کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ جو چیز، جو بندہ کچھ کام کر رہا ہے وہ آپ اپنی دعا سے، اپنے کنٹریبیوشن سے، اپنے سپورٹ سے، اپنے کوآپریشن سے اس کو 2% اچھا کریں۔
اس کو 5% اچھا کریں، اس کو 10% اچھے کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 1% بھی زیرو ہو جائے. اب دوسری چیز جو اہم مدعا ہے، جو پرابلمز ہے، دراصل میں 1-2 گھنٹے بات کر کے تمام یہاں کے جو ذمہ داران ہیں الگ الگ فیلڈز کے، ان سب تک میسیج یہ پہنچانا چاہتا تھا. پھر اللہ کرے کبھی ایسا موقع ملے تو وہ میں کر پاؤں. یہ NGOs جو ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں تک امداد پہنچایا جاتا ہے، میں نے پورے انڈیا میں گھوم کر دیکھا ہے. بالخصوص جب کرونا ہوا تھا، مینگلور کی ایک رپورٹ میں نے پڑھی، ایک NGO نے ایک بندے کو جو بھی راشن دیا ہے، پھر دوسرا NGO آ رہا ہے وہی راشن دے رہا ہے، تیسرا NGO آ رہا ہے وہ راشن. یعنی اس میں امیر لوگ کو بھی مدد کی ضرورت تھی، غریب کو بھی مدد کی ضرورت تھی. NGO کرونا کے زمانے میں اب NGO کو دکھانا ہے ہم نے پیسے فنڈ اکٹھا کیے، تو لوگوں کو دکھانا ہے ہم نے فوٹوز کے ذریعے سے، ویڈیوز کے ذریعے سے کہ ہم نے دیکھو کیا کام کیا. اب بنا پلاننگ ایک NGO جا کر ہر محلے میں جا رہا ہے، پیسے بانٹ رہا ہے، ہر محلے میں جا رہا ہے، کھانا بانٹ رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ 3 سال تک کا راشن پہنچ گیا ہے سب کے پاس میں. 3 سال تک کا، غریب کے پاس بھی امیر کے پاس بھی. جب کوئی دے رہا ہے تو کوئی کیوں خاموش بیٹھے گا، سب لینے لگتے ہیں. حالانکہ وہ 1 مہینہ ہیلپ کرنا چاہیے تھا، 1 سال 3 سال کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی. یعنی پلاننگ غلط ہے ہماری. جب پلاننگ غلط ہے تو پورا فلاپ ہو جاتا ہے. میں ہر شہر میں جاتا ہوں تو کچھ ذمہ داران سے یہ بات رکھتا ہوں ان کے پاس میں. NGO ایسا ہونا چاہیے جو غریب لوگ ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا پرابلم کہاں ہے، کیا ہے، اور میرا پرابلم کا سلوشن کہاں ہے. جو غریب ہے، جو پریشان ہے، اس بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا کیا پرابلم ہے اور میرے پرابلم کا سلوشن کدھر ہے. فار ایگزامپل، جبار سیٹھ صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، ایجوکیشن پر آپ نے خوب پیسہ لٹایا. ابھی حال ہی میں مجھے پتہ چلا ہے نہ جانے کتنے بچوں کو آپ نے MBBS کی فی اسکالرشپ کے ذریعے سے بچوں کو پڑھایا، ڈاکٹر بنایا. تو NGO ایسا ہونا چاہیے کہ مجھے اسکالرشپ چاہیے اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور میرے بچے بہت جینیس ہیں، صرف پیسے کی وجہ سے وہ پیچھے ہے، ورنہ وہ ایک بہترین ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بن سکتا ہے. میں کہاں جاؤں؟ اب میں 10 NGOs کے پاس جاتا ہوں، سب لوگ مجھے واپس بھیج دیتے ہیں. ہمت ہار کر میں بچوں کو لیبر بنا دیتا ہوں. تو مجھے معلوم ہونا چاہیے، یعنی جس کے گھر میں پرابلم چل رہا ہے ایجوکیشن کو لے کر، کہ فلاں جبار سیٹھ صاحب ہے، یہ ایجوکیشن میں اسکالرشپ دیتے ہیں، بس اسکالرشپ ہی دینا، دوسرا نہیں کرنا کچھ بھی کام. اب میرے پاس کچھ پیسہ ہے، میں غریب بچیوں کی شادی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں. کوئی بیمار ہے میں نہیں دینا چاہتا ہوں. میرے میں ایک عجیب جذبہ ہے، میں صرف وہ بچوں کو پیسہ دینا چاہتا ہوں جو پڑھنا چاہتا ہے. تو میں وہ پیسہ لے آ کر کون سے NGO کو دوں گا؟ میں لے آ کر جبار سیٹھ صاحب کو دوں گا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لہٰذا یہ پیسہ ان کے پاس جائیں تو وہ صحیح بچوں کو ڈائریکشن دیں گے، کنٹریبیوشن دیں گے. اب یہاں مجاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کریں کہ وہ شادیوں میں غریب بچیوں کی شادی کرتے ہیں، اور کوئی غریب بچی آئی، صاحب آپ پیسے دیجئے. میں کہوں گا میرے پاس نہیں ہے، لیکن فلاں مجاہد صاحب کے پاس جائیے، وہاں آپ کو سلوشن ملے گا. وہ جب ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے ان کے NGO کے، وہ فلاں دوسروں سے پیسے لے کر صحیح وہ دیں گے ضرور، کیونکہ ان کا مشن ہی وہ ہے. کوئی بیمار ہے تو بیماروں کے لیے ایک NGO ہونا چاہیے، کوئی پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک سپریٹ NGO ہونا چاہیے. ہمارا NGO نا فروٹ سیلڈ ہے مجاہد صاحب. ہمارے مسلمانوں کے جو NGOs ہیں وہ فروٹ سیلڈ ہے، سارے کام ہم ہی کرتے ہیں. شادی بھی ہم ہی کریں گے، پڑھائیں گے بھی ہم، دفن کفن کا بھی کام ہم ہی کریں گے، سارے کام ہم ہی کریں گے. بجٹ کم ہمارے پاس، لیکن کام سب کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. برابر والا NGO وہ بھی وہی مشن لے کے کام کر رہا ہے، دوسرے محلے میں اور ایک NGO ہے وہ بھی وہی مشن لے کے کام کر رہا ہے. رزلٹس بڑے نظر نہیں آئیں گے آپ کو 10-20 سال کے بعد. رزلٹس بڑے اگر چاہتے ہو تو الگ الگ NGOs بنانا چاہیے. وہاں اگر کام کرنے لگیں گے، وہاں ہم پیسے دینے لگیں گے تو صحیح بندوں تک وہ پیسہ پہنچے گا. اس پر بہت غور کرنا چاہیے، آل انڈیا نیشنل لیول پر غور کرنا چاہیے. تب جا کر دھیرے دھیرے ایک
بہترین پلیٹ فارم بنے گا، صحیح لوگ، ڈیزرونگ لوگوں کو ایک مدد ملے گی، کھچڑی کی طرح، فروٹ سیلڈ کی طرح کام ہو رہا ہے اور رزلٹ ایونچولی کچھ بھی بڑا نہیں آ رہا ہے. تو یہ کون کر سکتے ہیں؟ یہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے عقل علم دیا ہے، وہ دونوں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ جائیں. اور اکثر یہ دونوں میں تکبر بھی ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے. تکبر کس کے پاس میں آتا ہے؟ میں نے سنا 3 لوگوں کے پاس میں تکبر ہوتا ہے. ایک وہ شخص جس کے پاس میں علم ہوتا ہے، بھلے وہ فقیر ہے، وہ غریب ہے، ہیلپ لیس ہے وہ، لیکن غضب کا علم اس کے پاس میں ہے، تو ساتھ میں کبر تکبر کا بھی چانس ہے اس کو. اور دوسرا جس کے پاس میں دولت ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کے پاس خوب دولت ہے. آپ جائیے گاؤں میں زمینداروں کے پاس دیکھیں، وہ پلنگ پر بیٹھا رہے گا، اس کے ارد گرد میں 20-25 لوگ رہیں گے، وہ جو بولے جی حضور کر کے سنتے جائیں گے. اس کو ایک عجیب پرائیڈ فیل ہوگا، ایک تکبر اس میں بھی آ جائے گا. اور تیسرا جس کے پاس میں خوبصورتی ہوتی ہے، جو بہت خوبصورت ہوتے ہیں، وہ بھی بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. تو یہ 2 ذمہ داران لوگ ہیں، ایک علم کا طبقہ ہے اور ایک دولت والوں کا طبقہ ہے. یہ دونوں اپنے تکبر کو نکال دیں سینے سے، اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں سوشل سروس کے لیے، اور ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں اور بہت ڈیپ سوچیں. سوچنے کے لیے کبھی ایک میٹنگ نہیں ہونی چاہیے، 100 میٹنگز کریں، 100 دفعہ ڈسکس کریں، اس میں پروز اینڈ کونز ڈھونڈیں، نکالیں، 3 مہینے تک اسٹڈی کرتے جائیں، ریسرچ کرتے جائیں. اس کے بعد نتیجے پہ پہنچ کر پھر اورنگ آباد کے ڈیزرونگ جو بچے ہیں، ڈیزرونگ جو لوگ ہیں، ان پر کیسی محنت ہونی چاہیے. جب آپ کے پاس ایک روڈ میپ آپ کے پاس ہوگا، پلاننگ ہوگی، پھر سیکٹرز بنیں گے، اس میں ذمہ داران لوگ جڑیں گے، پھر دیکھیں آپ کیسے ونڈرز، کیسے زبردست رزلٹس آ سکتے ہیں. کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، ایسا نہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے. ایجوکیشن کی اگر میں بات کروں تو 2014 سے 2026 تک میں نے جتنے مسلمانوں کو ایجوکیشن میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا، پچھلے 100 سال میں نہیں ہوئے اتنے کامیاب. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں؟ ہاں جی. پچھلے 10 سال میں مسلمان ادارے جتنا ترقی کیے ہیں، اتنا پچھلے 100 سال میں بھی ترقی نہیں کیے. صرف علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی تھی. ہم نے کام کرنا ہے. پچھلے 10 سال سے کچھ ادارے میں نے دیکھے اٹھے ہیں. 2017 میں پہلی دفعہ آسام گیا پڑھانے کے لیے میں. مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے مجھے بلائے، وہاں گیا. میں نے 40 دن کا ورکشاپ کیا. 250 ٹیچرز، 250 بوائز اور 250 گرلز، پورے 750 پارٹیسپینٹس کو میں نے 40 دن پڑھایا. تو ایک چھوٹے سے کمرے میں مولانا اجمل سپر 40 کر کے کام شروع کیے نیٹ کی کوچنگ دینے کے لیے. بہت چھوٹا سا کمرہ تھا، صحیح سے ہوا بھی نہیں آ رہی تھی. میرے استاد ڈاکٹر رفیق صاحب بھی تھے میرے ساتھ میں. انہوں نے کہا مولانا بدر الدین اجمل صاحب سے کہ آپ مجھے 2 قابل انٹیلیجنٹ اور دیوانے بندے ہوں وہ مجھے دیجئے، میں تھوڑا سا ریسرچ کرنا چاہتا ہوں آسام پر. تو انہوں نے ریسرچ کیا. ڈاکٹر رفیق صاحب نے بتایا کہ آپ کے آسام میں کتنے مسلمان ہیں، کتنے گریجویٹس ہیں، کتنے انڈر گریجویٹس ہیں، کتنے میریڈ ہیں، کتنے ویڈوز ہیں، کتنے سکولز ہیں، کتنے کالجز ہے، کتنے مدارس ہے. سب رپورٹ 3 دن میں تیار کر کے مولانا بدر الدین اجمل صاحب کی پوری فیملی، بھائی تھے، ان سے کہا کہ پورا آسام مل کر، ٹوٹل آسام مل کر 500 سے کچھ زائد ڈاکٹرز بنا رہا ہے آپ کا اسٹیٹ. آپ آئیے میرے شہر حیدرآباد. 2 مائنارٹی کالجز مل کے قریب 500 ڈاکٹرز بنا رہے ہیں، ایک دکن میڈیکل کالج اور شادان گروپ آف میڈیکل کالجز. تو دوسرے دن کانوکیشن کے بعد مولانا بدر الدین اجمل صاحب کو حیدرآباد لے آئے. ایم ایس گروپ آف انسٹیٹیوشنز، شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز، کچھ اچھے انٹرنیشنل سکولز ہم نے مولانا کو دکھائے. اتنا پسند آیا مولانا کو سسٹم. سارے ڈیلیگیشنز کو بلا لیا، وہاں سے ڈائریکٹرز کو بلایا، پرنسپلز کو بلایا آسام سے، بلا کر یہ سسٹم
بالکل اس سے بہترین سسٹم مولانا بدرالدین اجمل صاحب نے قائم کیا وہاں پر. 2018 میں 22 بچے نیٹ کوالیفائی کیے تھے. کتنے بچے کیے تھے؟ 22 اسٹوڈنٹس. آج 2026 ابھی رزلٹ آیا, 750 پلس اسٹوڈنٹس نیٹ کوالیفائی کیے ہیں اور ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں. آسان نہیں ہے بھائی. 750 قریب بچے ایک ادارے سے نیٹ جیسا ٹف ایگزام. شروع کی تھی جرنی 22 سے. 22 لوگ 20 سال کالج چلا لیتے ہیں, ایک نیٹ کا رینک نہیں آتا ہے اس کالج سے, اور ایک عالم دین ہے اور وہاں سے 750 نکل رہے ہیں. آپ دیکھیں کیسا زبردست محنت ہو رہی ہے. اسی طرح ہر اسٹیٹ میں محنت کر سکتے ہیں. لا میں محنت کرنا چاہیے, بہترین بی ایڈ کالج ہونا چاہیے, کیونکہ اچھے ٹیچرز نہیں آ رہے ہیں مارکیٹ میں. سرٹیفائڈ تو آ رہے ہیں, پیشنیٹ نہیں آ رہے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ نہیں آ رہے ہیں, ڈسپلن ٹیچرز نہیں آ رہے ہیں. میں کمی ہے وہ لوگ کی. ایسے ٹیچرز ہونا. اورنگ آباد بڑا شہر ہے, بڑی تعداد میں یہاں مسلمان رہتے ہیں بہت, بلکہ پورے مہاراشٹر کا سب سے ٹاپ بی ایڈ کالج کہاں ہے تو وہ یہاں سے نکلنا چاہیے, کیونکہ یہی ٹیچرز بچوں کو پڑھائیں گے, بچوں کے مستقبل کو سنواریں گے انشاءاللہ. آپ جب ٹیچرز نہیں پیدا کرو گے تو قوم کو کیسے بناؤ گے؟ قوم کو ڈاکٹرز نہیں بناتے ہیں, قوم کو ٹیچرز بناتے ہیں. ہمیں اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے. اچھے ٹیچرز کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اچھے بی ایڈ کالجز ہونا چاہیے, وہاں پھر اچھے ٹیچرز ہونا چاہیے, وہاں اچھا سسٹم ہونا چاہیے. یہ جو ہم پیسے خوب شادیوں میں خرچ رہے ہیں, نہ جانے کتنے ہزاروں کروڑ خرچ رہے ہیں, کتنے ہزاروں کروڑ. وہی پیسہ بیسٹ لا کالج اورنگ آباد میں بن جائے گا, بیسٹ بی ایڈ کالج اورنگ آباد میں بن جائے گا, بیسٹ نیٹ کوچنگ سینٹر اورنگ آباد میں بنے گا. صرف اورنگ آباد کے شادیاں سمپل کرنے لگے تو کروڑوں خرچہ جا رہا ہے. اور حیدرآباد سے ہی انفلوئنسڈ ہے اورنگ آباد. مجھے یقین ہے, یہاں کوئی شادی تو میں نے اٹینڈ نہیں کی, لیکن لگ بھگ ویسے ہی شادی ہوتی ہوں گی جیسے حیدرآباد میں ہوتے ہیں. وہ سمپل اگر کر لیں تو وہ پیسہ ہزاروں کروڑ میں, ہزاروں کروڑ میں وہ پیسہ ایجوکیشن میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو پھر کیسے بچے نکلیں گے اس میں سے انشاءاللہ. ایک حصہ اور بتاتا ہوں, پھر اس کے بعد مدعے پر آتا ہوں جس کے لیے ہم لوگ اسمبل ہوئے. ایک دفعہ میں پالن پور گیا گجرات میں, وہاں لیکچر تھا بعد عشاء, بعد مغرب تھا, تو میں پہنچا 3 بجے. تو ذمہ داران جو آرگنائزر تھے ان کا بہت بڑا فارم ہاؤس تھا, اس میں روکا گیا. تو وہاں قریب 30 کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا ملاقات کرنے کے لیے مجھ سے. وہ آئے مجھ سے کہنے لگے کہ سر جس فارم ہاؤس میں آپ رکے ہیں اس کے جو اونر ہیں ان سے ہم ان دنوں ناراض چل رہے ہیں. میں نے پوچھا کیوں بھلا بھائی, کیوں ناراض چل رہے ہیں؟ یہ تو اسکول بھی بنا رہے ہیں, ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں, اسی تعلق سے ہمیں بلائے ہیں کہ وہ اسکول اور ہاسپٹل کو پروموٹ کرنا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ناراض ہیں ان سے. میں نے وجہ پوچھی ان سے کہ کیوں ناراض ہے, تو وہ بندوں میں سے ایک بندے نے کہا حال ہی میں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور فضول خرچ دیا, پیسوں نے بہت خرچ دیا انہوں نے پیسے. میں نے پوچھا کتنے کروڑ؟ میں سوچا ایک 5, 10, 15, 20 کروڑ خرچے ہوں گے. میں نے تعجب کیا جواب سن کر. اس بندے نے کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 5,000 روپے خرچے ہیں. کتنے خرچے ہیں؟ 5,000. میں نے پوچھا 5,000 بھی کوئی رقم ہے بھائی؟ شادی میں تو ایسے خرچہ ہو جاتا ہے. آپ کتنا خرچتے ہیں شادی میں, یہ میں نے پوچھا. تو اس بندے نے کہا ہمارے یہاں, حالانکہ بڑے بزنس مین جو بات کر رہے تھے, ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے بچی کی تو دلہا جو ہوتا ہے اس کی ماں اور ساتھ میں 2-4 عورتیں آ کر دلہن کو لے کر چلے جاتے ہیں, بس اتنا ہی نکاح کے بعد میں. تو وہ جب دلہے کی ماں اور کچھ عورتیں آتی ہیں دلہن کو لے جانے کے لیے تو رسنا پلایا جاتا ہے, لیکن انہوں نے فالودہ پلایا, 3,000 روپے زیادہ خرچ دیے. ہمیں ڈر ہے کہ کہیں یہ فالودہ بریانی میں تبدیل نہ ہو جائے, یہ کوئی مندی میں قبصہ میں تبدیل نہ ہو جائے, یہ مزیدار کھانوں میں تبدیل نہ ہو جائے. اب اللہ نے اتنی دولت دی ہے, 6 لاکھ کی کمیونٹی ہے, چلیا برادرین ہے, بڑے بڑے ہوٹلز ہوتے ہیں بامبے سے, آپ ہائی وے پر جا رہے تو دیکھنے کو ملتے ہیں.
تو یہ لوگ کے پاس ایسا نہیں کہ پیسہ نہیں ہے، خوب پیسہ ہے، لیکن شادی کیسی کر رہے ہیں؟ بہت سمپل شادی کر رہے ہیں بچی کی، آسانی سے. اب وہ چیز سارے مسلمان اگر کرنے لگیں گے، ایک والد ہے جن کے 3 بیٹیاں ہیں اور بیچارہ مشکل سے 40-50 ہزار روپے کماتا ہے. اب وہ 3 بچیوں کی شادی کرنا ہے، اس کی عمر ہو گئی قریب 55 سال. اب 55 سال کے بعد وہ بیچارہ بوڑھا کمزور باپ ایک بچی کے لیے منیمم کم سے کم خرچہ بتا رہا ہوں میں، وہ 45 لاکھ روپیز ایک بوڑھا باپ جو بالکل موت کے قریب ہے، ریٹائرمنٹ کے قریب ہے، اب وہ 45 لاکھ کہاں سے لائیں؟ ایسے نہ جانے کتنے لوگ بائی ہک اور کروک یہاں سے وہاں سے پیسے لا رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں اور زندگی بھر ٹف بن گئی ہے شادی. تو یہاں کے این جی اوز، یہاں کے علماء حضرات اس پر بہت غور کر بھی رہے ہیں اور مزید کرتے جانا ہے، تب تک کرتے جانا ہے جب تک یہ سولوشن نہ مل جائے اس کا. یہی طریقہ. آپ کو جو پیسہ بچے 45 لاکھ، مانو کہ 3 بچیوں کی شادی میں 15 لاکھ خرچہ ہوا، 30 لاکھ جو بچے، وہ 30 لاکھ کیا کرے گا باپ؟ وہ بچے کے ایجوکیشن میں انویسٹ کرے گا، اس کے اسکل ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کرے گا، وہ بچے کے بزنس میں انویسٹ کریں، ملٹیپلائی ہوگا، اسکل ڈیولپمنٹ سے ملٹیپلائی ہوگا، اچھی جاب ملے گی، اچھا بزنس کرے گا. لیکن کہاں انویسٹ کر رہے ہیں مسلمان؟ کھانوں میں، دسترخوانوں میں، ہوٹلز میں، شادیوں میں، کپڑوں میں، گاڑیوں میں، فونز میں، آپ دیکھو گیجٹس میں، سب پیسہ اسی میں جا رہا ہے. تو ہم نے ایک نئی قوم بنانی ہے، ایک ذمہ داری کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے. بہرحال وقت بہت کم ہے، میں مدعے پر آتا ہوں. میں ہندوستان میں جہاں بھی ورکشاپس کیا ہوں جا کر کے، یہ 5 سال سے تو میں ہوٹلز میں ہی کر رہا ہوں، فارم ہاؤس میں کر رہا ہوں، تاکہ فیسلٹیز بہت اچھے ملتے ہیں. تو جب انفراسٹرکچر اچھا ملتا ہے تو ریزلٹس بہت اچھے آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ پیڑوں کے نیچے بھی لوگ پڑے ہیں کر کے آج آپ پڑھانے لگیں گے تو وہ رزلٹ نہیں آئے گا. آپ کو سارے فیسلٹیز اویل کرتے ہوئے آپ نے ونڈرز اگر دکھانے ہیں تو انفراسٹرکچر کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. تو میں کرونا سے پہلے بہت سے اسٹیٹس میں نے 40 دن کے ورکشاپس کیے. جہاں بھی میں جاتا تو رات میں 9 سے 11 علماء حضرات کو پڑھایا کرتا تھا، شہر کے علماء کو اکٹھا کر کے. اور خوبصورتی یہ تھی کہ سب مسلک کے علماء آ کر ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے 2 گھنٹے. اور بہت سمپل انگلش اور ایزی انگلش سکھایا کرتا تھا میں انہیں، کیونکہ وہ لوگ واقف نہیں ہوتے تھے گرامر سے، قواعد سے. تو پھر میں دیکھا اس میں کوئی بہت اچھے نتائج نہیں آئے، کیونکہ وہ لوگ پریکٹس کرنا چھوڑ دیا. وہ 30 دن بہت اچھا جذبہ دکھائے، پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے. نہ ان کو انگریزی کا کوئی ماحول مل رہا ہے، نہ وہ خود وقت نکال رہے ہیں. تو پھر میں نے یہاں سوچا، میں نے ویسا آسام میں کیا، ممبئی میں کیا، راجستھان میں کیا، کرناٹکا میں کیا، بہت سے اسٹیٹس میں کیا. علماء کو رات میں 9 سے 11 پڑھایا کرتا تھا فری آف کاسٹ. یہاں میں نے سوچا بجائے علماء کے، کیونکہ ہم صبح سے رات تک بہت بزی ہے اور اتنے تھک کر پھر 9 سے 11 شاید ہم اس انرجی سے ہم وقت نہیں دے سکتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہاں کے جو یتیم بچے ہیں، یہاں کے جو غریب بچے ہیں، ان ایسے 100 بچوں کو شارٹ لسٹ کیا جائے اور وہ بچوں کو فری آف کاسٹ، جو ہم لوگ ورکشاپ حیدرآباد میں کرتے ہیں، جہاں ان کے گھر سے بچے آتے ہیں. جیسے یہ ایک ویڈیو دیکھیے آپ نے، ہرش بھاٹی، اس نے 20,000 روپے ٹریننگ کی فی دی ہے، 30,000 ہوٹل کو دیے، رہنے کے بہت اچھی ہوٹل، کھانا روز گوشت ملتا ہے، روز میٹھے، روز سیلڈ، وہاں چائے، کافی، اسنیکس، ہائی ٹی، ساری چیزیں ہوٹل میں دیا جاتا ہے. تو بہت خوشی سے 30 دن رہ کر بچے انجوائے کر جاتے ہیں. 20,000 روپے ٹریننگ کو دیتے ہیں. اب وہ 20,000 روپے بہت سارے لوگ کو بھاری لگتا ہے، جبکہ 2019 میں بھی میری فی 20,000 ہی تھی اور 2026 میں بھی میں نے حال میں 2 ورکشاپس کیا 20 سال، اس میں بھی 20,000 تھی. آپ دیکھیں کتنے
आइटम्स के प्राइसेस बढ़ चुके हैं आज, लेकिन मेरी फी वैसी है, 2019 में वही थी, 2026 में वो है। यहाँ हमने फ्लैट 50% डिस्काउंट करके हमने 10,000 रुपये फी रखी है, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो अफोर्ड कर पाएँ। वरना फार्म हाउस में अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो 50,000 रुपये खर्चा आ रहा था। उसमें कुछ लोग ज़्यादा नहीं, कुछ लोग बदनाम करने की भी कोशिश किए कि मुनव्वर ज़मान 50,000 रुपये ले रहा है। भाई वो 50,000 में 20,000 ही आप दे रहे हो मुझे, 20 में 3-3,500 मैं GST देता हूँ, फिर 1,000 की किट देता हूँ, फिर साउंड सिस्टम, फिर स्क्रीन को पैसे देने होते हैं, न जाने फिर कितने अखराजात होते हैं, वो किसी को उस पर हिडन कॉस्ट पे नजर नहीं पड़ती है। अब लोग ये सोचते हैं कि मुनव्वर ज़मान की फी कितनी है, 50,000। अब इससे इंसान एक इम्प्रेशन जमा लेता है कि ये बंदा बहुत महंगा है। 50,000 कब है, जब आप होटल में मज़ेदार खाने खाते हुए 24 घंटे AC, हॉल में AC, रूम में AC है तब, वरना आप कहीं भी रहकर ले ले तो वो 30,000 आपके बच गए, सिर्फ आपने 20,000 ही देना है। लेकिन लोगों की सोच बड़ी अजीब होती है, वो बिजनेसमैन समझ जाते हैं कि अरे भाई कितना कम पे कर रहे हो आप ये, लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं, बड़ा जो तबका होता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है। तो मैंने सोचा कि इसको कम किया जाए ताकि गरीब बच्चे भी यहाँ आए। और दूसरा जो तबका है कि वो 10,000 भी नहीं दे सकता है, लेकिन टैलेंटेड है, तो उन बच्चों को, ऐसे 100 बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अब उसमें मैंने कुछ कैटेगरी बनाई। मेरा कोई मोबाइल किसके पास हो तो लाए, उसमें मैंने लिखा है, तो उसके ताल्लुक से हम सब लोग यहाँ असेंबल हुए। इसमें आप लोग का मशवरा होना चाहिए कि इसको कैसा किया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ 30 दिन हैं और वो 30 दिन में मैंने सोचा कि कम से कम 100 बच्चों को हमने फ्री ट्रेनिंग देनी है। पहले यतीम बच्चे, उसमें से हो कुछ, दूसरे ऐसे बच्चे जिनके वालिद हैंडीकैप्ड है, अपाहिज है, मेहनत नहीं कर पा रहे, लेकिन बच्चा टैलेंटेड है, बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन बाप पढ़ा नहीं पा रहा है, ऐसे कुछ बच्चों को हमने शॉर्टलिस्ट करना है। फिर ऐसे बच्चे जिनके वालिद बेड है, बड़े अरसे से बीमार है, 5-10 साल से हॉस्पिटलाइज्ड है, या घर पर एक कमरे में बस पलंग पर पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चा कुछ करना चाहता है, बच्चा टैलेंटेड है, तो ऐसे कुछ बच्चों को हमने शॉर्टलिस्ट करना है। 3 मैंने मेंशन किया, यतीम बच्चे, दूसरे ऐसे बच्चे जिनके वालिद हैंडीकैप्ड है, अपाहिज है, तीसरे ऐसे बच्चे जिनके वालिद बीमार है, बड़े लंबे अरसे से बीमार हैं, फोर्थ चिल्ड्रन ऑफ अइम्मा, उलमाए दीन भी हो और फिर इमामत भी कर रहे हो। ऐसे नहीं आलिम दीन है और बिजनेसमैन है, उनका बच्चा फ्री में आ रहा है, ऐसा नहीं। वो कोई मस्जिद में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ा रहे हैं, जुमे का भी खुतबा दे रहे हैं, 5 वक्त भी नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम साहब है, आलिम दीन हो, इमाम साहब हो, ऐसे उनके बच्चों को, कुछ बच्चों को हम शॉर्टलिस्ट करेंगे इंशाअल्लाह। फिफ्थ नॉन मुस्लिम टैलेंटेड बच्चों को हमने लेना है, 5 कैटेगरी के बच्चों को हम पढ़ाएंगे, लेकिन फिर उसमें कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि वो 10+2 होने चाहिए बच्चे, 10th पास हो, उसके बाद 11th 12th पढ़ रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन फिनिश हो गया, जॉब सीकर है, तो वो बच्चों को हम लोग ले सकते हैं। भले वो 5 कैटेगरी में फिट होते हैं, वो आर्फन है या उनका बाप बीमार है या फिर उनका बाप हैंडीकैप्ड है या फिर उनके वाले इमाम साहब है, आलिम दीन भी है और वो नॉन मुस्लिम भी है, लेकिन वो 10+2 होना चाहिए या 10th पास होना चाहिए या 10+2 पढ़ाई कर रहा हो या ग्रेजुएशन कर रहा हो या फिर ग्रेजुएशन हो गया, जॉब सीकर है। वरना जब ये स्कीम हम लॉन्च करते हैं तो फिर उसमें ना 4th वालों के बच्चों को भी ला लेते हैं पेरेंट्स, मेरे बच्चे को पढ़ाइए, 6th के बच्चों को भी ला लेते हैं, प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये मैंने क्राइटेरिया रखा। फिर और एक क्राइटेरिया मैंने रखा, ये सब बच्चे एक इम्तिहान लिखेंगे,
ایک ٹیسٹ ہوگا انگلش کا، بہت آسان والا ٹیسٹ جو ڈو ڈز کا یوسیج، کہاں ڈو یوز کرنا ہے، کہاں ڈز، ایم از آر کا یوسیج کہاں ہے، کب ایم کب از کب آر یوز کرنا ہے، ہیز ہیو ہیڈ یہ کب یوز کرنا ہے. اور پھر پریزنٹ سمپل ٹینس میں ایس لگایا جاتا ہے جب سبجیکٹ واحد سنگولر ہو تو. ہی کم ہیئر غلط ہے، ہی کمز ہیئر. ہی گو دیر غلط ہے، ہی گوز دیر. ہی ڈو ہوم ورک غلط ہے، ہی ڈز ہوم ورک. تو یہ ایس کب لگانا اس کی نالج ہونا چاہیے. یعنی ہیلپنگ وربس پر امتحان ہوگا. ہیلپنگ وربس 11 ہے اور بھی مزید ہے، لیکن 11 ہیلپنگ وربس پر میں امتحان دیتا ہوں. ہیو از آر واز پر، ڈز ڈو ڈیڈ ہیز ہیو ہیڈ، یہ 11 ہیلپنگ وربس ہیں. بس اس پر یہ ایک امتحان ہوگا. اس میں جو ٹاپ کریں گے وہ 100 ٹاپرز کو لیے جائیں گے. اگر 200 بچے امتحان لکھتے ہیں تو جو 100 ٹاپرز ہیں سب کیٹیگری کے 20-20 بچوں کو، یتیم 20 بچے ہیں جن کا باپ اپاہج ہے ایسے 20، جن کا باپ بیمار ہے ایسے 20، اور پھر جو امام کے بچے ہیں ویسے 20 بچے، جو نان مسلم ہیں ویسے 20 بچے ہیں. تو کل ملا کر ہم لوگ 100 بچوں کو، اگر وہ ٹریننگ لینا ہے تو انہیں 20-20 ہزار روپے دینے پڑیں گے. ہم 5-5 گھنٹے پڑھائیں گے ان کو صبح 9 سے 10 بجے تک. ایک تو شام میں بیچ ہے 1 اگست سے مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں، 1 اگست سے 30 اگست تک شام 7 سے 10 بجے تک 3 گھنٹے کی ٹریننگ ہے. ایک ہوٹل آدرش میں صبح 9 سے 2 بجے تک 5 گھنٹے کی ٹریننگ ہے، 5 آورس. تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ 100 بچوں کو مولانا آزاد ریسرچ سینٹر کے بجائے ہم ہوٹل آدرش بنائیں گے تاکہ انہیں 2 گھنٹہ ایکسٹرا ملے. فری میں ہے کر کے ان کو کم وقت میں نہیں رکھیں گے، فری میں ہے کر کے ان کو اچھی بیچ میں رکھیں گے، زیادہ وقت ان کو دیں گے. تو وہ اگر پیسے دیں گے 100 بچے، میں مارکیٹنگ کروں گا 2 دن میں. ایسی مارکیٹنگ الحمدللہ میں کر سکتا ہوں. وہ آسانی سے 100 بچے آ جائیں گے میرے پاس میں. وہ 20-20 ہزار دیں گے تو مجھے 20 لاکھ روپے ملیں گے. لیکن میری نظر وہ 20 لاکھ روپے پر نہیں ہے. جب میں اورنگ آباد سرزمین پر 40 دن رہ رہا ہوں، یہاں کی آب و ہوا کا استعمال کر رہا ہوں، یہاں کا کھانا کھا رہا ہوں، یہاں کا پانی پی رہا ہوں، تو مجھے واپس بھی تو کچھ دے کر جانا ہے اورنگ آباد کو. ایسا نہیں کہ میں آیا کچھ پی لیا بچوں سے پڑھا لیا اور چل گیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری طرف سے میں تیار ہوں. یہ کب کامیاب ہو سکتا ہے؟ جب یہاں کے NGOs یا پھر ویژنری بزنس مین جو قوم کا درد رکھتے ہیں تو وہ بندے میری ہیلپ کریں. میں نے میسج میں بھی بہت کلیئرلی کنوے کیا یہ فنڈ ریزنگ کا پروگرام نہیں ہے. آپ کے پریزنس بہت میٹر کرتا ہے. آپ کے ٹپس ہونے چاہیے، آپ کا مشورہ ہونا چاہیے کہ ایسے 100 بچوں کو شارٹ لسٹ کرنے کے لیے کیا میتھڈ ہونا چاہیے، کہاں سے لایا جائے ان بچوں کو، اور ایگزام کہاں کنڈکٹ کیا جائے. تو پھر وہ شارٹ لسٹ ہم کریں گے. پھر انشاءاللہ وہ 100 بچوں کو 25 تاریخ سے ہوٹل آدرش میں شروع ہو رہا ہے. کچھ بچوں کو 1 اگست سے بھی پڑھائیں گے مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں. میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں اس کی جو کیٹیگری ہے تاکہ آپ لوگ کو مشورے دینے میں آسانی ہو. ایک یتیم بچوں، مانو کہ 20 بچے یتیم ہوں اور 20 ایسے بچے ہو جن کے والد ہینڈی کیپ ہیں، 20 ایسے بچے ہو جن کے پیرنٹس شدید بیمار ہیں، بالخصوص والد مانی، اور 20 ایسے بچے ہو جن کے والد امامت کر رہے ہیں، 20 نان مسلم بچے ہوں. اب یہ 100 میں کامن کیا ہونا چاہیے؟ کامن یہ ہونا چاہیے کہ وہ 10+2 ہو یا گریجویشن کر رہے ہو یا گریجویشن ہو چکا ہو. یہ کامن ہے. پھر اور ایک چوتھی چیز کامن کیا ہے؟ وہ امتحان لکھنا ہے. وہ امتحان میں کوالیفائی کریں گے. پھر وہ 200-300 جو بھی بچے امتحان لکھیں گے اس میں جو ٹیلنٹڈ ہیں، ٹاپرز ہیں، وہ بچوں کی ایک بیچ بنا کر ہم انشاءاللہ وہ 100 بچوں کو پڑھائیں گے. اس میں 20 بچے اگر سٹار پرفارمر بنتے ہیں، وہ 20 بچوں کو میں پھر سے آپ کو یہاں اکٹھا کروں گا، ورکشاپ کے بعد بلاؤں گا. میں ان کے نتائج دکھاؤں گا، ان کے ریزلٹس دکھاؤں گا. یہ دیکھیے یہ 20 بچے بڑے ہیرے ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے اسکلفل ہیں.
انہیں پش کی ضرورت ہے، انہیں مالی تعاون کی ضرورت ہے. کوئی گریجویشن کرنا چاہ رہا ہے، کوئی پوسٹ گریجویشن کرنا چاہ رہا ہے، کوئی امریکہ جانا چاہ رہا ہے، کوئی جاب کرنے کے لیے فلانا کورس کر لیں تو اس کو یہ جاب مل جائے گی. وہ کورس کے پیسے اس کے پاس میں نہیں ہے، وہ کورس کے لیے ان میں تعاون کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے وہ 20 25 30 جو اسٹار پرفارمرز بنیں گے. آپ کو ماشاءاللہ اورنگ آباد میں بڑے دل والے ہیں، بڑے تاجر ہیں، بہت آسان ہے ان کے لیے. ایک ہی بندہ کوئی کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے یہ سب تو میں سیٹل کر دوں گا، یہ 20 بچے جو چاہتے ہیں ان کو میں ملٹی نیشنل کمپنیز تک لے جاؤں گا. لیکن ایک کرنے میں مزہ نہیں ہے، لوگ سب آنا چاہیے، سب کا پیسہ لگنا چاہیے، سب کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے اس میں. اس طرح سے میرا ایک ڈریم ہے کہ میں جس شہر میں بھی جاؤں ورکشاپ کرنے کے لیے، وہاں 100-200 بچوں کو، ٹیلنٹڈ بچے ہیں، یہ جو 5 کیٹیگری کے میں نے چنے ہیں نا، وہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں. صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اچھی کالجز میں ان کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، اچھی یونیورسٹیز میں پڑھائی نہیں کر پا رہے ہیں. اگر انہیں اچھی تعلیم مل جائے، اچھے اساتذہ کے سپرویژن میں تعلیم لے رہے ہوں تو وہ لوگ ونڈرز کر سکتے ہیں. انڈیا کے دیکھیں آپ تمام سی ای اوز ملٹی نیشنل کمپنیز کے آج دیکھیں تو وہ سب کے سب میکسیمم میجورٹی انڈیا کی ہی ہے. تو وہ پھر سے ہم لوگ ریوائیو کرنا ہے کیسے ٹیلنٹڈ بچوں کو. اس کو میں نام دے رہا ہوں مجاہد صاحب TTT ٹیپ دا ٹیلنٹ. TTT ٹیپ دا ٹیلنٹ. جہاں ٹیلنٹ ہے اس پر تو ہم نے نچھاور کر دینا ہے. جس کا ٹیلنٹ نہیں ہے ہم وہ یتیم ہے کر کے اس کو لے آ کر بیگ دے دیتے ہیں، بکس دے دیتے ہیں، پین دے دیتے ہیں، اور بیچارہ کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے کتابوں سے، بس صرف یتیم ہے کر کے آپ مدد کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلائیں. لیکن ایجوکیشن میں وہ بچوں پر پہلے ہم نے پیسہ خرچنا ہے جو آپ کو امیڈیٹ رزلٹ دے سکتے ہیں. جب امیڈیٹ رزلٹ دیں تو جو ڈونرز ہوتے ہیں ان کو ایک عجیب خوشی ہوتی ہے، وہ 10 گنا زیادہ ڈونیٹ کرنے لگتے ہیں. اب ایک جب ڈونر پیسے دے رہا ہے ریزلٹس نہیں آ رہے نا، وہ دھیرے پیچھے قدم لیتا ہے. ارے بھائی میں نے بہت پیسہ خرچا ہے، اس پر کوئی رزلٹ نہیں ہے، لہٰذا آئندہ میں اس پر پیسہ انویسٹ نہیں کروں گا. اب جب آپ پیسہ انویسٹ کر رہے ہو اسپیسیفکلی ٹیلنٹڈ بچوں پر تو وہ آپ کو رزلٹ دیں گے، آپ کی ہمت بڑھ جائے گی، آپ کی خوشی بڑھ جائے گی، خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. آپ 1 لاکھ دے رہے ہیں تو 10 لاکھ دینے والے بن جائیں گے کیونکہ آپ کو رزلٹ دکھے گا اور وہ رول ماڈل بنے گا. انڈیا میں سنیل گواسکر رول ماڈل تھا. سنیل گواسکر کو دیکھ کر محمد اظہر الدین بہترین کھلاڑی بنا. آپ وہاں سے لائن کیسی بنی دیکھیں چین، وہاں سے سچن تندولکر آیا، وہاں سے وراٹ کوہلی، وہاں سے دھونی، وہاں سے بیٹسمینوں کی لائن آ رہی ہے. اب پاکستان کی بات کریں، عمران خان رول ماڈل تھا وہاں کا، تو سارے فاسٹ بالرز وہیں سے نکلے ہیں. وسیم اکرم وہیں آیا ہے، محمد یونس وہیں آیا ہے، شعیب اختر وہیں آیا ہے. تیز ڈالنے والے پاکستان سے، بہترین بیٹنگ کرنے والے انڈیا سے. کیوں؟ ان کے پاس ایک رول ماڈل تھا. اور یہ اللہ کی سنت ہے. جب دین کو دنیا میں پھیلانا تھا اللہ نے تو پہلے دین کو نہیں بھیجا، پہلے رول ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دکھایا لوگوں کو کیسے جی رہے ہیں. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سب نے جینا ہے. رول ماڈل تیار کرنا. آپ 100 سائنٹسٹ نہیں بنا سکتے، آپ 100 IAS آفیسر نہیں بنا سکتے. آپ ایک بنانا پہلے رول ماڈل ہوگا، اس سے بہترین انسپریشن ملے گا لوگوں کو. وہ دیکھ کر کے وہ گھر میں انسپریشن ملے گا، رشتہ داروں میں انسپریشن ملے گا، محلے میں انسپریشن ملے گا. MS اسکول ایک کامن اسکول تھا حیدرآباد میں، عبداللطیف خان صاحب کا کامن اسکول. 2006 میں عائشہ فاطمہ لڑکی جب آندھرا تلنگانہ یونائٹڈ تھا، اسٹیٹ 12ویں جماعت میں اسٹیٹ میں فرسٹ رینک آیا ایک مسلمان بچی کو. اب آپ امیجن کریں اتنا بڑا اسٹیٹ، اس میں ایک مائنورٹی اسکول کی بچی پورا اسٹیٹ رینک لے آ رہی ہے. اب اس کے بعد نہ جانے کتنی دفعہ اسٹیٹ رینکس آئے ہیں اور کتنے نیٹ میں اور کتنے JEE میں رینکس آئے ہیں. پورا کریڈٹ وہ لڑکی کو جا رہا ہے. تو جو بھی ادارے چلا رہے ہیں ان میں رول ماڈل پہلے بنانا. صحابہ سب جنت جا رہے ہیں انشاءاللہ، یہ طے شدہ ہے. لیکن پھر کیٹیگری بنائے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 اسپیشل صحابہ کر کے نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا؟ کیوں؟ رول ماڈل بنائے. وہ بھی اللہ نے رول ماڈل بنایا کسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے بنایا؟ پھر 10 کو بتایا. دیکھیے یہ 10 بہترین ہے، یہ سپریم ہے. پھر وہ 10 میں 4
آنے والے نسلوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، مینجمنٹ کے لیے ایک زبردست موٹیویشن انسپریشن ملے گا وہ بچوں کے لیے. صرف ٹیچرز اداروں کو آگے لے کے جاتے ہیں، اداروں کو آگے طلبہ لے کر جاتے ہیں ان کے پرفارمنسز سے. اس پر غور کرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایز اے ٹیچر مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اداروں کو چمکانے کا کام صرف ٹیچرز کا نہیں ہوتا ہے، اداروں کو چمکانے کا کام طلبہ کا بھی ہوتا ہے. ان کے اکمپلشمنٹس، ان کے اچیومنٹس، ان کا ٹیلنٹ، ان کا پرفارمنس، ان کا کانفیڈنس، ان کی کریٹیوٹی کی وجہ سے اداروں کا نام روشن ہوتا ہے. تو ہم نے ویسے کچھ بچوں پر محنت کر کے انہیں چمکانا ہے، انہیں پالش کرنا ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی بڑے شو روم میں جائیں، ونڈو شاپنگ ہوتی ہے، کچھ چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، وہ بہترین چیز ہوتی ہے. ویسے اسکول کے پاس ہونے چاہیے، ویسے اداروں کے پاس ہونے چاہیے ٹیلنٹڈ بچے. تو وہ چیز کو لے کر میں آپ لوگ کے درمیان میں آیا ہوں. اب میں دو چار حضرات سے جو اس پرٹیکولر پروجیکٹ پر آپ مشورہ دے سکتے ہیں، زیادہ وقت نہ لیں کیونکہ نماز کا بھی وقت قریب ہو رہا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے، یہ کیسا کیا جا سکتا ہے؟ ٹیپ دا ٹیلنٹ، یعنی 5 کیٹیگری کے 20 بچوں کو، پھر اس میں کنڈیشن ہے کہ وہ 10+2 ہو، وہ گریجویٹ ہو یا گریجویشن کر رہا ہو، اس کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ایک بیچ 25 سے ہو سکتا ہے، ایک بیچ 1 اگست سے ہو سکتا ہے. اس پر رائے آپ لوگ دے سکتے ہیں. یو آر ویلکم. آپ پلیز پوڈیم پر آئیں، اپنی بات رکھیں. اس بات کو میں نے مجاہد صاحب سے بھی شیئر کیا تھا آپ کے گھر میں. وہ مجھے میرا ایڈ دیکھتے ہی سب سے پہلے جو کال آیا وہ مجاہد صاحب پہ کال آیا تھا کہ بھائی بہت خوشی ہوئی، آپ کا ایڈ میں نے دیکھا، آپ میرے گھر میں رکیں، میری گاڑی لیں، آپ کو کیا کیا چاہیے، آپ کو سارے فیسلٹیز میں دوں گا. مجاہد صاحب مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے 100 غریب بچے چاہیے. اس پر آپ لوگ ایک ٹیم بنا کر کام کریں، بتائیں کہ کیسے وہ 100 بچوں کو آپ لوگ دے سکتے ہیں. تو پھر میں انہیں پڑھانے کے لیے تیار ہوں. ان میں سے 10-25 میں آپ کو سٹارز بنا کر آپ کے حوالے کروں گا کہ یہ 20-25 سپر ٹیلنٹڈ ہیں. ان پر اگر کام کریں تو یہ رول ماڈلز بن سکتے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں. جزاک اللہ خیر. میں سب سے پہلے تو دعوت دیتا ہوں مجاہد صاحب کو ہی، وہ اس پروجیکٹ کو دوسروں کے بنسبت زیادہ سنے بھی ہیں. آپ اپنی رائے بھی رکھیں، اس کے بعد جو رکھنا چاہتے ہیں وہ آ کر اپنی بات رکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت شارٹ نوٹس پہ دعوت پر آپ لوگ تشریف لائے اور اس اہم کورس کے لیے اپنا وقت نکالا. میں منور بھائی کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کام کے لیے ہمارے شہر کو چنا ہے. اور ماشاء اللہ ٹیچنگ اور ٹریننگ تو ان کا پروفیشن بھی ہے اور پیشن بھی ہے، وہ سال سے کرتے آ رہے ہیں. لیکن اس بار جو انہوں نے یہ مدعا رکھا کہ بھائی وہ 100 بچوں کو جو ہے سلیکٹ کر کے کام کرنا چاہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ ہے، اس سے پہلے نہیں کیا آپ نے. ہاں برابر ہے. ہاں تو یہ فرسٹ ٹائم ہے یہ، تو یہ ٹرائل ہے یہ. اور ماشاء اللہ اس کے لیے ہم لوگوں کو چنا، ہمارے شہر کو چنا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تو بہرحال انہوں نے جو کرائٹیریاز بتائے ہیں مجھے لگتا ہے وہ تو مناسب ہے، اس میں تو کوئی رائے کی مجھے کوئی گنجائش نہیں لگتی. اور بڑے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں جو تعلیمی میدان میں اور بڑے میدان میں کام کر رہے ہیں، وہ رائے دیں گے. لیکن جو بعد میں بچوں کو سلیکٹ کر کے ٹریننگ ہونے کے بعد میں جو انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے حوالے کر دوں گا، تو انشاءاللہ منور بھائی اس بات کا میں آپ کو اعتماد دلاتا ہوں کہ میں اور ہمارے گروپ اور دوست احباب مل کر جو ہے انشاءاللہ ان بچوں کو اڈاپٹ کریں گے اور جہاں تک وہ جانا چاہیں گے انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن جیسے کہ آپ نے ٹیچرس کا جو کہا تھا، میں چاہوں گا کہ اگر ٹیچرس پہ فوکس کریں گے تو بہتر ہے. جتنے مسجدوں کے امام کی ذمہ داری، اس سے بھی زیادہ ذمہ داری ٹیچرس کی ہے، کیونکہ آج مسجدوں سے زیادہ بچوں کو وقت آج اسکول میں گزرتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ پیشنیٹ ٹیچرس، پیشن کی سیریس کمی ہے. پتہ نہیں مجھے یہاں پہ کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، جو صرف پیسے دے کے ڈونیشن دے کے ٹیچروں کی نوکری حاصل کر رہے ہیں، سب وہ اصل ذمہ دار ہے ہماری کمیونٹی کی نسل کشی کے لیے، کیونکہ وہ سوسائٹی کے اندر زندہ لاش بھیج رہے ہیں. جو بچے 10th میں کچھ بھی اسکور نہیں کر پا رہے، آج کئی اسکولز ایسے ہیں جہاں کے 9th کے بچوں کا اگر ہم کچھ بیسک ٹیسٹ لیں تو بچے پرفارم نہیں کر پا رہے.
10th में कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब होता ये है कि रिजल्ट्स कम आने की वजह से वो कहीं पे अच्छे एडमिशन भी नहीं ले पाते। हमारे पास में ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है या फिर कोई से जराए नहीं है कि जहाँ से हम बच्चों को कुछ भी स्किल के कुछ कोर्सेज करवा के हम करवा दें। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि ये सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आप टीचर्स पे फोकस करेंगे इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू द कम्युनिटी एज वेल एज द सोसाइटी। जज़ाकल्लाह। यहाँ जो आज सेमिनार रखा गया है, अब तक हमने मुनव्वर जमां साहब का नाम सुना था, आज पहली बार हमको यहाँ देखने का सुनने का भी मौका मिला है। अभी हमारे एक टीचर्स ने यहाँ बताया कि टीचर्स पे फोकस किया गया है और ये बहुत ज़रूरी भी है कि टीचर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्यों तो जब मैं तकरीबन 20 से 22 साल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रह चुका हूँ और हम जिस भी सिटी में जाते थे एज एजुकेशन ऑफिसर, वहाँ नए इदारे स्कूल जिला परिषद के शुरू करते थे और हमारे ही टीचर वो स्कूल बंद करके आते वापस आ जाते थे। ये हमने बहुत करीब से इसको देखा है। तो मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा कि जो सेलेक्टेड 100 बच्चे आप ले रहे हैं, इसमें गिफ्टेड चाइल्ड हो, जिसमें कुछ अच्छी सलाहियत हो, जो टैलेंटेड हो, वो तो आपने आपको इसमें बताया ही है। तो ये जो जिम्मेदारी है कि जो हमारे टीचर हैं, जिला परिषद के भी यहाँ मेरे ख्याल से 40 से 50 हाई स्कूल हैं और उसी के साथ सोसाइटी के तो बहुत हाई स्कूल है। तो इसमें से जो बच्चे टैलेंट हैं और जो आपने 5 कैटेगरीज बताई है, वो 5 कैटेगरीज में से जिसके बच्चे फिट बैठते हैं उन्हीं का सिलेक्शन उनके जरिए 200 बच्चों में करना चाहिए और फिर आप